میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے وہ امید بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے، رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اللہ جو دیتا ہے وہ حلال دیتا ہے، حرام ہم خود اس کو بناتے ہیں غلط طریقے سے حاصل کر کے یا غلط کر کے۔ اللہ حلال دیتا ہے، تو حلال مال سے خیرات کرنی چاہیے۔ بچوں کو کھلاؤ، خود پر لگاؤ، رشتہ داروں کو دو، خرید و فروخت کرو حلال جائز مال سے، اور سارا مال خیرات نہ کیا کرو، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو۔ وہ صدیق اکبر کی شان تھی جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ہم لوگ اس مقام تک پہنچیں تو بات کریں۔ تو خیرات کرنے میں یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار کی، دو بار کی، کرتے رہنا چاہیے، بھلے سے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، روز کچھ نہ کچھ خیرات کرتا رہے۔ اور جو کمایا ہے اس میں جو نفع ہوا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اپنے اوپر جائز خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں، گھر کے لیے کمائیں، جائز کمائیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ تو ہم لوگ کمائی پر توجہ نہیں دیتے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو سمجھایا ہے، ایک بار پھر سنیں۔ مثلا ایک مزدور کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے، جو مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے 8 گھنٹے روزانہ وہ کام کرتا ہے، اس میں اس کو آدھا گھنٹہ کھانے کا، نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر کام کروانے والا سر پہ کھڑا ہو تو مزدور کام کرتا رہتا ہے، ورنہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آیا اس نے پھر کدال، گینتی، وہ ایکسکیویٹر پکڑ لیا کام، جو مالک ہے وہ ادھر ادھر ہوا، یہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح اپنے رزق کو حلال نہیں رہنے دیتے۔ اسی طرح دفتر کا ٹائم ہے، لیٹ گئے ہیں، کام کی بجائے باتیں کر رہے، کام نہیں کر رہے، تو آپ اپنی کمائی کو حلال نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہی لوگ جب کانٹریکٹ پر، ٹھیکے پر کام کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں حصہ ملے گا، دیہاڑی پر دیں ان کو، ڈیلی ویجز پر دیں، وہ سستی کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو اپنی کمائی کو حلال بناؤ۔ اچھا، وہ کام کریں جو جائز ہے، جائز چیز کا کام کریں، ناجائز کام نہ کریں، ناجائز چیز کا کام نہ کریں، تو حلال کمائی ہو۔ یہ ایک کہاوت کہ صدق مقال کسب حلال، سچ بولنا ہے، حلال کمانا ہے، یہ لوگوں کی پالیسی ہوتی تھی۔ اب پہلے کہتے تھے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، سچائی، امانت داری یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب جتنا فراڈ، کرپشن کا مطلب بگاڑ، بدعنوانی، تو جال سازی کر رہے، غلط چیزیں، لیبل کچھ اور لگا ہوا ہے، اندر کچھ اور۔ مثلا شربت کی بوتل لینے گئے، میٹھا شربت لوگوں کو پلانے کے لیے گھر میں،
میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ ان کی خواہ مشہوری ہو. لینے گیا، آپ اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور، اور اس وٹامن کا اندر گزر ہی نہیں ہے. مقوی اجزاء، انگریڈینٹس جو کچھ ڈالا ہے وہ قوت بخش ہے، ٹانک والی چیزیں اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بول کے دینا، اس کو ہی تو جال سازی کہتے ہیں، حرام خوری کہتے ہیں. اور یہ عام ہے. باہر کی دنیا میں جائیں وہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں، یہاں دیکھیں تو لکھا کچھ ہے، اندر مال کچھ. نمونہ کچھ دکھائیں گے، مال کچھ دیں گے. تو اے انسان، اس طرح تیری کمائی حلال نہیں رہتی. گھر کے ملازم ہو یا فیکٹری کے ملازم ہو یا آفس کے ملازم ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی کمائی کو حرام نہ ہونے دے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھے کہ جو میرے ذمے کام ہے میں نے کرنے ہیں، اور مجھے اللہ دیکھ رہا. چوری کر لینا، ہیرا پھیری کر لینا، چیزیں غائب کر لینا، وقتی طور پر آپ کو کچھ مل جائے، چوری کر لی آپ نے، کسی کے پیسے لے لیے، آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑا تیر مار لیا، جناب آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، مگر آ گئے وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، پھر اس کا وبال بھی رہے گا. اگر آپ نے 2-4 دن اس پیسے سے کچھ مزے کر لیے، لیکن اس کا گناہ تو باقی ہے آپ پر. آپ نے جس کا حق مارا ہے، جس کو تکلیف دی ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں. اب منہ سے بولتے ہیں غلط باتیں، گالی دیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا، کیونکہ جو کسی کے سامنے بات نہ کہہ سکیں اس کے پیچھے کہیں کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، پھر اسی منہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. کمائی حلال نہیں ہے، جو کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے، پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات، دعا کی جمع دعوات، مستجاب کے معنی قبول ہونا، کہ میری تمام دعائیں قبول ہوں، میں ایسا ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ اپنی غذا کو پاک رکھو. جب تمہاری کمائی، تمہاری غذا پاک ہوگی تو تمہارے منہ میں اثر ہوگا. اسی منہ سے گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی دعا قبول ہو جائے. بڑا مشہور واقعہ بتاتے ہیں، حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران گزرا ہے. اس نے وقت کے جو ابدال تھے نا، بڑے بڑے اولیاء، ان کی دعوت کی اور ان کو جو کھانا رکھا اس میں ملاوٹ کر دی. کھانے میں جب ملاوٹ کر دی، ان کو کھلا دیا تو بعد میں تالیاں مارنے لگ گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اب تمہاری کوئی میرے خلاف دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے تمہیں ایسا کھلا دیا ہے، اب تم میرے خلاف کرتے رہو دعائیں، وہ قبول نہیں ہوں گی. اندازہ کریں، اس کو بھی پتا تھا کہ غلط چیز کھا لی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے، ہم کیا کما رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا، دعا کرتے وقت یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، ہمارا یہ شک کی کیفیت میں. یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں جس کی بارگاہ میں کچھ مشکل نہیں ہے. وہ جو چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے عطا فرمائے.
وہ بھلے سے چھوٹی سی سوئی ہو یا بڑا سے بڑا پہاڑ ہو سونے کا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن ہم لوگ غلط چیزیں بھی مانگتے ہیں۔ اچھا، راتوں رات امیر بننے کا شوق سب کو ہے، تو اللہ تعالی کے حضور ہم اس کو راضی کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے لوگ مانگتے ہیں، قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے لوگ یہ مانگتے ہیں۔ تو قسمت حصے کو کہتے ہیں، انعام جو ہوتا ہے وہ گنا نہیں جاتا۔ رزق تو لکھا ہوا ہے میرے حصے میں کتنا ہے، مگر انعام کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو راضی کریں تو اتنا انعام ملے گا کہ ہم سے شمار نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ رب کو راضی کرے، اور رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کہ اس کے حبیب کے غلام بن جائیں، ان کی پیروی کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم ان کے غلام بن جاؤ گے، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو کامیاب طریقے ہیں وہ اپنائیں۔